السلام علیکم۔ اے آئی ایرا اسلامی ابراہیمی حکمت میں دوبارہ خوش آمدید۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ سلطنتیں کمزور افواج کی وجہ سے نہیں گرتی، وہ ٹوٹے ہوئے مالیاتی نظام کی وجہ سے بکھر جاتی ہیں۔ 18 سے 19 ہجری میں اسلامی ریاست عراق، شام، مصر اور فارس تک پھیل چکی تھی۔ نئے صوبے، نئی آمدنی، نئی ذمہ داریاں۔ سوال نہایت عظیم تھا، مال پر اختیار کس کا ہوگا، مرکز کا یا صوبوں کا؟ اس نازک مرحلے پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک انقلابی اصول قائم کیا۔ آمدنی امت کی ملکیت ہے، انتظام صوبوں کے پاس ہوگا، نگرانی مرکز کے ذمے ہوگی۔ آج ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح کیس 29 نے عالمی تاریخ میں پہلی متوازن مالیاتی وفاقی بنیاد قائم کی، ایک ایسا نظام جس نے بدعنوانی، بغاوت اور استبداد کو روکا، اور وہ بھی جدید وفاقی ریاستوں سے 14 صدیاں پہلے۔ السلام علیکم اور ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 30 ہے، جو مسٹر ظہیر احمد میر کی شاندار تحقیق پر مبنی کتاب اے آئی زندگی اور کام میں آپ کا سب سے ذہین ساتھی سے لی گئی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا محور ہے مصنوعی ذہانت کے لیے ایک مکمل اسلامی اخلاقی فریم ورک۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو پوری دنیا کو بدل کر رکھ رہی ہے۔ مطلب ہمارے قانونوں سے لے کر کاروبار کرنے کے طریقوں تک، اور یہاں تک کہ ہمارے معاشرے کی شکل و صورت تک، ہر چیز پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ ٹیکنالوجی خود نہ تو اچھی ہوتی ہے نہ بری، یہ تو ایک آلہ ہے۔ اس کی اخلاقیات کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم انسان اسے استعمال کیسے کرتے ہیں، اور بالکل اسی وجہ سے ہمیں ایک مضبوط اخلاقی کمپاس کی، ایک گائیڈ کی سخت ضرورت ہے جو اس کے استعمال کی سمت متعین کرے۔ تو یہیں پر اسلام کا کردار سامنے آتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے اسلام ایک ایسا لازوال اخلاقی فریم ورک دیتا ہے جو آج کے اس جدید ترین ٹیکنالوجی کی رہنمائی کے لیے بالکل موزوں ہے، اور یہ رہنمائی کسی انسانی فلسفے پر نہیں بلکہ الہامی حکمت پر مبنی ہے۔ اور یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اسلام میں علم کا حصول کوئی آپشن نہیں بلکہ ایک فرض ہے۔ ذرا سوچئے، قرآن کا جو سب سے پہلا لفظ نازل ہوا وہ تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ علم اور انسانی دریافت کا اگلا پڑاؤ ہی تو ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی شرط ہے۔ اسلام کہتا ہے علم حاصل کرو، لیکن ساتھ ہی قرآن میں ایک سخت وارننگ بھی دی گئی ہے کہ زمین میں جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، فساد برپا نہ کرو۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ علم اگر اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکل جائے تو وہ علم نہیں رہتا، وہ فساد بن جاتا ہے۔ اچھا، تو اگر علم کا غلط استعمال فساد کا باعث بن سکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا، مشین یا انسان؟ یہ سوال ہمیں ہمارے اگلے اور شاید سب سے اہم اصول کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے جواب دہی، یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔ اور قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، یعنی اسلام میں اخلاقی ذمہ داری صرف اور صرف انسان پر عائد ہوتی ہے، ان اوزاروں یا مشینوں پر نہیں جو وہ بناتا ہے۔ بات ختم، ذمہ داری انسان کی ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، ایک مشین پر آپ الزام نہیں لگا سکتے، اسے سزا نہیں دے سکتے، اس کی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن انسان وہ اخلاقی طور پر جواب دہ ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اے آئی کی نگرانی کرے، اور جو بھی نتیجہ نکلے اس کا ذمہ دار وہی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی میرا کیا قصور، یہ تو اے آئی نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جواب دہی کا اصول تو طے ہو گیا۔ اب یہ فریم ورک ہمیں کچھ ایسی بنیادی اقدار کے بارے میں بتاتا ہے جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور اے آئی کو ہر حال میں ان کا تحفظ کرنا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے انسانی وقار، جسے اسلام کرامت کہتا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، بنا کسی تفریقے۔ لہٰذا کوئی بھی اے آئی جو اس عزت پر حملہ کرے وہ سیدھا سیدھا اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، حرام ہے۔ یعنی آپ اسے کسی کی بے عزتی کرنے، پرائیویسی میں دخل دینے یا کسی کے جذبات کو توڑنے مروڑنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی وقار سے جڑا ہے پرائیویسی کا حق، یعنی رازداری۔ قرآن کا حکم بہت صاف ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے آئی کو کسی کی اجازت کے بغیر اس کی نگرانی کرنے،
اس کا ڈیٹا چرانے یا ہیکنگ جیسے کاموں کے لیے استعمال کرنا بالکل سختی سے منع ہے۔ اور پھر آتا ہے انصاف، ایک بہت ہی اہم ستون۔ اے آئی کو انصاف قائم کرنے کا ایک ذریعہ بننا چاہیے، نہ کہ نا انصافی کا، یعنی کوئی ایسا الگورتھم بنانا یا استعمال کرنا جو کسی بھی قسم کا تعصب رکھتا ہو وہ حرام ہے۔ سوچے ذرا، ایک اے آئی جو کسی خاص نسل کے لوگوں کو نوکری نہ دے یا کسی خاص علاقے کے لوگوں کو قرض دینے سے انکار کر دے، یہ اسلام کے انصاف کے تصور کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ چلیں اب کچھ ایسے اصولوں کی بات کرتے ہیں جو بہت ہی واضح اور طاقتور ہیں اور اے آئی کے روزمرہ استعمال کے لیے ایک ریڈ لائن کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو کسی بھی اے آئی سسٹم کو پرکھنے کے لیے ایک حتمی ٹیسٹ ہے: نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان کا بدلہ نقصان سے دو۔ مطلب سوال صرف ایک ہے، کیا اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے کسی کو کوئی بھی نقصان پہنچ رہا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو بس وہیں رک جائیں، اس کا استعمال جائز نہیں۔ یہ اتنا سادہ اور اتنا گہرا اصول ہے۔ اور یہی اصول آج کل کے بڑے چیلنجز جیسے ڈیپ فیکس اور فیک نیوز پر بھی بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اب آپ اے آئی کو استعمال کر کے جعلی ویڈیوز بنائیں، جھوٹی خبریں پھیلائیں یا کسی پر جھوٹے الزام لگائیں، یہ سب دھوکہ ہے اور اسلامی اخلاقیات کی سنگین ترین خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، تو ابھی تک ہم نے بات کی کہ کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری حدیں ہیں، پابندیاں ہیں، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا مثبت پہلو کیا ہے؟ آخر اے آئی کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور یہیں پر اس فریم ورک کا سب سے خوبصورت حصہ سامنے آتا ہے، جو اے آئی کو ایک نعمت کے طور پر دیکھتا ہے، ایک ایسا ذریعہ جو پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنے۔ اور یہ سلائیڈ اس ویژن کو بہترین طریقے سے دکھاتی ہے۔ جب آپ اے آئی کو ان اخلاقی اصولوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ اس حدیث کی زندہ مثال بن جاتی ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخشوں۔ ذرا تصور تو کریں، اے آئی کی مدد سے چلنے والی ایجوکیشن ایپس، قرآن سیکھنے کے ٹولز، ایسے سسٹم جو خیرات کو بالکل صحیح اور شفاف طریقے سے مستحق لوگوں تک پہنچائیں، ہیلتھ کیئر میں انقلاب، معذور افراد کی مدد، غریبوں کے لیے معاشی ترقی کے نئے دروازے کھولنا، امکانات لامحدود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام ٹیکنالوجی سے ڈرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کو صحیح راہ دکھانے کے لیے حکمت فراہم کرنے کا نام ہے، اور حتمی مقصد صرف ایک ہے، یہ یقینی بنانا کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ انسان کی خادم رہے، کبھی اس کی آقا نہ بن پائے۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کا خلاصہ کریں تو یہ اسلامی فریم ورک 4 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، انصاف اور ایمانداری، دوسرا، حفاظت اور احترام، تیسرا، سچائی اور نقصان سے بچاؤ، اور چوتھا، فائدہ مند اور انسان دوست ہونا۔ بس یہی 4 اصول ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، اے آئی کا مستقبل الہامی حکمت اور ہماری اپنی اخلاقی ذمہ داری پر ہی تعمیر ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کیا کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی صلاحیتیں تو بڑھتی ہی جائیں گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان اسے کیا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمارا بنایا ہوا ہر ایک الگوریدم، ہمارا لکھا ہوا ہر ایک کوڈ، ہمارا ہر فیصلہ دراصل آنے والی نسلوں کے لیے انسانیت کے مستقبل کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ تو اس بنیاد کو مضبوط اور اخلاقی اصولوں پر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ اس موضوع پر اور ایسی ہی دوسری ٹیکنالوجیز پر اسلامی نقطہ نظر سے مزید گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، اس گفتگو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ اہم پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور ہاں، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آپ کی حمایتی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ بہت شکریہ۔